بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ وہ کچھ جسمانی بیماری آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ذہنی بیماری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ ذہنی بیماری کیا ہے؟ شخصیت پرستی، کسی ایک شخص کو اپنا فیوریٹ سمجھنا اور ہر اس کی بات کو من و ان مان لینا، چاہے وہ کسی بھی متعلق بات کر رہا ہو، کسی بھی بات فیلڈ کے متعلق بات کر رہا ہو، اس کی بات صحیح ہو یا نہیں ہو، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہو رہا ہو، اپنے لیے وہ کوئی اور اصول رکھتا ہو، دوسروں کے لیے کوئی اور اصول رکھتا ہو، لیکن کیونکہ وہ ہمارا فیوریٹ ہے اس لیے ہم اس کے سامنے سب کی بات کو رد کر دیں گے، کسی صورت میں بھی ہم اس کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی، اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس بیمار ذہن والے لوگوں کا کام ہے، یہ بیمار ذہن والے لوگ جس کو آپ کہیں نا، کہ وہ اپنی پسندیدہ شخصیت جو بھی ان کی فیوریٹ ہے اس کے خلاف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کی بات سننا ہے۔ آپ ان کے سامنے سارے حقائق رکھتے ہیں کہ بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں یہ ریئلٹی ہے اس کی، یہ یہاں پر غلط بات کر رہا ہے، یہ یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہاں پر اس نے یہ کیا ہے، یہاں پر یہ جو اس نے اصول ہمیں بتائے تھے ان سے یہ منحرف ہو رہا ہے، ان اصولوں کو یہاں پر چھوڑ رہا ہے، یہ اپنے لیے اصول دوسرے قائم کر رہا ہے، دوسروں کے لیے اصول دوسرے قائم کر رہا ہے۔ آپ ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح اس کی ساری باتیں رکھ دیں، لیکن یہ ذہنی مریض وہ بات نہیں مانیں گے، اور یہ ہر طبقے میں ہے۔ یہ ہمارے اسلامک طبقے میں بھی ہے، ایجوکیشنل طبقے میں بھی ہے، ٹیکنالوجی کے طبقے میں بھی ہے، پولیٹیکل طبقے میں بھی ہے، ہر طبقے میں ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک سیدھی سی بات کہوں گا کہ میں اس وقت جو موجودہ ہماری پولیٹیکل فالورز ہیں ان کی آپ یقین مانیں کہ میں ٹویٹر کو جب کھولتا ہوں نا تو میں تھوڑا سا اس کو اسکرول کر کے بند کر دیتا ہوں۔ جو ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر بکواس یہ کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ تو لکھتے ہیں، مجھے وہ دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس کو بند کر دیتا ہوں۔ صرف اور صرف اپنے اپنے جو بھی ان کے لیڈرز ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، وٹ ایور جو بھی ہے، جو بھی اس کا نام ہے، جس کے بھی فالوورز ہیں، اس کی اندھی محبت میں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو حق کے اوپر ڈیفینڈ کریں، اندھی محبت میں ایک دوسرے کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائیں گے۔ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج آپ کے اوپر جو بات کر رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا رہے ہیں، دنیاوی مسئلے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹ ہو جائے، آپ کہیں پکڑے نہ جائیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی بات نہ کرے، لیکن بروز قیامت آپ کو وہ سارے الزامات ثابت کرنے پڑیں گے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی محبت میں دوسرے خاندان کی عورتوں کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ باتیں سن کے ان کی، کہ اتنا جگرا ہے ان کے اندر، اتنی دیدہ دلیری ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ حقائق بھی ہیں اس طرح کے، اگر وہ چیزیں حقیقت بھی ہیں، تو پھر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ وہ پبلک میں بیان کریں۔ اول تو میں نے آج تک جو باتیں سنی ہیں وہ الزامات ہی ہیں، چاہے ایک طرف والا لگا رہا ہو یا دوسری طرف والا لگا رہا ہو۔ آپ جب حقیقت بیان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اس کو چھپا لو، تو آپ الزامات کیسے لگاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بھی قرآن نہیں پڑھا، احادیث کا کبھی بھی مطالعہ نہیں کیا کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نہیں فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھ جو کرتے ہیں، جو کان سنتے ہیں، جو زبان بولتی ہے،
یہ سب کے سب قیامت والے دن تمہارے خلاف بات کریں گے، بولیں گے تمہارے خلاف کہ تم نے ان سے یہ کروایا ہے۔ اس وقت پھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے کون کھڑا ہوگا وہاں پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہیں جن کی محبت میں آپ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس وقت؟ معیار حق آپ کا یہ ہیں؟ اور کیا آپ ذرا سا سکون سے آنکھیں بند کر کے سوچیے گا کہ جو آپ الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کیا بروز قیامت آپ یہ الزامات ثابت کر سکیں گے؟ اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ تو اس لیے بھائی یہ شخصیت پرستی چھوڑیں، یہ بیمار ذہنوں کے کام ہیں۔ اگر آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے کسی بھی لیڈر یا کسی بھی جس بندے کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں، آپ کا ذہن بیمار ہے، آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے، آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ یہ شخصیت پرستی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بری چیز آپ اس کو کہہ لیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی شخصیت کو فالو نہ کریں لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، حقائق کے اوپر اس کو فالو کریں۔ آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کل وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پرسوں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کل ایک بات کرتا ہے، آج وہ دوسری بات کرتے ہیں، اپنی باتیں پہلے وہ کیا کرتے تھے آج وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی باتوں سے مکر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کھڑے ہو کے سرے عام جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے اندھوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سب کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بیچ میں کچھ اچھے بھی ہوں گے لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے ان کی محبت میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہو گیا نا۔ اب آپ آ جائیں ریلیجس مسئلے پر بھی، یہاں پر بھی شخصیت پرستی حد سے بڑھ کر ہے۔ آپ کسی ایک مخصوص اسکالر کو فالو کرتے ہیں، اس کو کسی قسم کا فیم ہے یا وہ بڑا مشہور ہے، کچھ بھی، آپ اس کے خلاف کیا، مثال کے طور پہ وہ اگر کسی بات میں غلط ہے یا کہیں وہ غلط بیانی کر جاتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں یا اتفاقیہ ہو جاتی ہے ان کی، اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں نہیں وہ بالکل 100% حق پہ ہوگا، کیونکہ میں فالو کر رہا ہوں اس کو، میں اس کو حق پہ سمجھتا ہوں اس لیے وہ حق پہ ہوگا۔ تو یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی شخص کوئی چیز کلیم کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اصولوں پہ پرکھا جائے گا کہ بھائی ان اصولوں کے مطابق اس کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان اصولوں کے مطابق اس کا دعویٰ صحیح ہے تو بہت اچھی بات، آپ اس کو فالو کریں، لیکن وہ اپنے ہی اس اصولوں سے بدل جاتا ہے، اپنے اصول چھوڑ جاتا ہے، اپنے پہ جب آئے تو اس کے اصول الگ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اس کے اصول الگ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو فالو کرنا تو اندھی بات ہے نا، اندھی تقلید والی کہانی ہے یہ۔ تو ہمیں ان چیزوں میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر ہم اسی چیز میں لگے رہیں گے، اندھی فالوئنگ میں لگے رہیں گے، کچھ نہیں سوچیں گے کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے، اندھوں کی طرح اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، تو پھر آپ یقین مانیں ہمارے معاشرے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا، ایسے ہی جانوروں کی طرح ہماری زندگیاں گزرتی رہیں گی، کیونکہ اس معاشرے کو بدلنے والے ہم ہیں، ہم سے یہ معاشرہ بدلا جائے گا۔ ہم سوچیں گے، ہم اپنی ذہن کو کھولیں گے، وسیع کریں گے اور حقائق کے مطابق سوچ کے کسی کو فالو کریں گے تو یہ معاشرہ بدلے گا۔ ضد کے اوپر یا اپنی انا کے اوپر چلیں گے تو یہ معاشرہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اپنے بچوں کو بھی ہم یہی معاشرہ دے کے جائیں گے۔ اس لیے اس بیماری سے جان چھڑوائیں۔ اگر کوئی شخص حق پر ہے تو بالکل اس کا ساتھ دیں، اگر وہ شخص حق پر نہیں ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، اور آپ چاہے اس کو جتنا بھی پسند کرتے ہیں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکیں کہ یہ لو بھائی، ہم تمہارے پیچھے آنے والے نہیں ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح یہ معاشرے کو ہم برباد کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم۔